تو میرے بھائیوں، موت کے وقت انسان دو کیفیت میں ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کی روح ایسے نکل رہی ہوتی ہے کہ ان کے رگ رگ میں وہ پس رہی ہوتی ہے۔ کاش تم دیکھ سکتے وہ منظر جب اللہ کے فرشتے نافرمانوں کے روحوں کو نکال رہے ہوتے ہیں تو ان کے منہ پر بھی مارتے ہیں اور کمر پر بھی مارتے ہیں۔ نکالو آج اپنی روحوں کو اور جان لو کہ آج تم بچ نہیں سکتے ہو۔ وہ پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں، رب ارجعون، مجھے تھوڑی دیر کے لیے واپس کر دیں، اب میں پورا مسلمان بن کر چلوں گا، پورا ٹھیک مسلمان بن کر چلوں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت اترتا ہے اور اس کے ساتھ 4 فرشتے ہوتے ہیں، اور وہ چاروں فرشتے آ کے اس کی پٹائی شروع کر دیتے ہیں۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے کہ ملک الموت کہتا ہے کہ اے حبیس روح جو حبیس جسم میں تھی، اخرج، باہر آؤ۔ ظاہر روح تو واپس ہو نہیں سکتی، وہ اپنے آپ کو روک تو سکتی نہیں، تو وہ حیران، پریشان، خوف زدہ، اس کے جواب میں اس کو ملک الموت کہتا ہے کہ تیار ہو جاؤ خوفناک عذاب کے لیے، کھولتے پانیوں کے لیے، کانٹے دار جھاڑیوں کے لیے اور بے شمار عذاب کی شکلوں کے لیے۔ تو جب اس کی روح کو کھینچتے ہیں تو رگ رگ سے وہ کٹ کے نکلتی ہے، سارا وجود زیر و زبر ہو جاتا ہے، سکرات کا درد دنیا کے سارے دردوں پر حاوی ہے۔ جب اس کی روح نکلتی ہے اور اس کو لے کر آسمان پر چلتے ہیں تو دروازے پر پہنچتے ہیں تو اندر سے پوچھتے ہیں کون ہے؟ کہتے ہیں فلاں کا بیٹا ہے۔ کہا یہ تو وہی بدماش روح ہے جو بدماش جسم میں تھی، یہ تو وہی بدبخت روح ہے جو بدبخت جسم میں تھی، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھل سکتے، اسے واپس کر دیا جائے کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے اور ان کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ پھر یہ وہاں سے نیچے گرائے جاتے ہیں سجین، جو اللہ کا قید خانہ ہے۔ وما ادراک ما سجین، کتاب مرقوم، وہ تمہیں خبر نہیں کہ وہ کیا خوفناک قید خانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اسے وہاں دھکیل دیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے لیے قیامت تک انتظار کی گھڑیاں ہے اور عذاب کی شدت ہے۔ اور جب کوئی نیک آدمی اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس کے جانے کا وقت آتا ہے، جب کوئی نیک مرد عورت کے جانے کا وقت آتا ہے تو اس کے لیے بھی فرشتے آتے ہیں اور آ کر اس کو خوشخبری دیتے ہیں اور آ کر اس کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ غم نہ کریں، پیچھے والے بھی آپ کو مل جائیں گے، آپ خوف نہ کریں، آگے آپ کے لیے سارے منزل آسان ہیں، جنت بھی تیار ہے اور رب بھی مہربان ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت اترتا ہے اور اس کے ساتھ 4 فرشتے ہوتے ہیں، اور وہ چاروں فرشتے آ کے اس کو سہلاتے ہیں، دباتے ہیں تاکہ اسے موت کا درد محسوس نہ ہو۔ اور ملک الموت کہتا ہے کہ اے نیک روح جو نیک جسم میں تھی، اخرج، باہر آؤ، کیا کرو؟ آپ کو بشارت ہو، آپ کے لیے جنت تیار ہو چکی ہے، آپ کے لیے جنت کی تمام نعمتیں میسر ہو چکی ہیں، اللہ آپ پہ راضی ہو چکے ہیں، اللہ آپ پہ خوش ہو چکے ہیں۔ اس پر اس کے روح کو نکالا جاتا ہے اور پھر اس کو سارے فرشتے استقبال کے ساتھ آسمان پر لے جاتے ہیں، اور جب دروازے پر پہنچتے ہیں تو اندر سے پوچھتے ہیں کون ہے؟ کہتے ہیں فلاں کا بیٹا ہے۔ کہا یہ تو وہی نیک روح ہے جو نیک جسم میں تھی، اس کے لیے ہم سب استقبال کرتے ہیں۔ ایک دم آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور پھر وہ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں سارے آسمانوں کو پار کرتا ہوا اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے، مرد ہے یا عورت، وہاں جا کر سجدے میں سر رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں اس نے ہمیں خوش کیا، اب ہم اسے خوش کریں گے۔ اور اس کو عافیت کے ساتھ وہاں سے پہلے آسمان سے لے کر اللہ کے عرش تک یہ سب ویٹنگ روم بنے ہوئے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ اپنے اپنے درجات کے مطابق جنت والوں کو ٹھہراتا ہے۔ یہ انتظار گاہ ہے، وقت ختم ہو جاتا ہے تو انتظار کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے، وقت ختم تو انتظار کا احساس ختم اور ٹائم گزرنے کا احساس ختم۔ جیسے اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے غار میں داخل کر کے تو غار کے اندر سے وقت کو باہر نکال کر پھینک دیا، باہر 300 سال گزرے تھے اور اندر آدھا ہی دن گزرا تھا، اور جب وہ اٹھے ہیں تو 25 برس کا نوجوان 325 سال کی عمر میں نہیں اٹھا ہے، بلکہ وہ 25 سال کی عمر میں ہی اٹھا ہے۔ نہ ان کے ناخن بڑے ہیں، نہ ان کی مونچھیں بڑی ہے، نہ ان کی داڑیاں لمبی ہوئی ہے، حالانکہ وہ زندہ تھے، مر نہیں گئے تھے، تو زندہ کے تو بال لمبے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی جب وہ اٹھے تو 25 سال کا نوجوان 25 سال کی عمر میں ہی اٹھا ہے، 20 سال کا نوجوان 20 سال کی عمر میں ہی اٹھا ہے، 300 سال گزر کے بھی۔ اور وہ کہنے لگے کہ بھائی ہم کتنا دیر ٹھہرے ہیں؟ کہا آدھا ہی دن ٹھہرے ہیں۔ وہ صحیح کہہ رہے تھے، باہر اللہ تعالیٰ نے وقت کے گاڑی کو چلائے رکھا اور اندر غار میں سوئچ آف کر دیا، نکال دیا۔
यह वक्त को दाखिल नहीं होने दिया तो वक्त के गुजरने से जो भी असरात मुरतब होते हैं उन पर मुरतब नहीं हुए। वो आधे ही दिन के बाद उठे हैं, बाहर 300 साल, अंदर आधा ही दिन। यही कुछ अल्लाह ताला बरज़ाख में कर देता है, वक़्त को ख़त्म कर देता है तो वक़्त गुजरने के एहसास भी ख़त्म हो जाता है। इसी तरह मेरे दोस्तों, ये दो मौत हर इंसान देखता है, या वो जन्नत के फ़रिश्तों का इस्तकबाल देखता है या फिर वो जहन्नम की फ़रिश्तों की मार और पिटाई को सहता है। रबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल होने लगा और रात को फौत हुई तो उन्होंने अपने हादमा को बुलाकर कहा कि किसी को बताना नहीं, जब मैं मर जाऊँ तो पड़ोस में से 3-4 को बुलाकर मेरा जनाजा पढ़ा देना और जिस कुर्ते में मैं तहज्जुद पढ़ती थी वो ही मेरा कफन बना देना। सुबह बेशक लोगों को बता देना, मेरे मरने के बाद मेरी मैयत को रखना नहीं, फ़ौरन दफना देना। जब उनका इंतकाल हुआ तो उन्होंने पड़ोस के 6-10 बंदे बुलाए, उनकी तदफीन तजहीज़ सब कुछ हो गई। सुबह ये शोर मचा कि ओहो रबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ। तो अगले दिन वो उस हादमा को ख्वाब में मिली और कहा कि बेटी तेरी बड़ी मेहरबानी, तूने मेरी वसीयत के मुताबिक अमाल किया। उसने क्या देखा? उसने देखा कि उन्होंने एक खूबसूरत सब्ज़ लिबास पहना हुआ है। उसने सवाल किया कि आपके साथ कब्र में क्या हुआ? तो वो कहने लगी कि मेरे पास मुनकर नकीर आए थे और मुझसे कहने लगे कि तेरा रब कौन है? मैंने कहा कि सुभान अल्लाह, जिसको मैं 40 बरस ना बुला सकी उसको मैं 4 हाथ ज़मीन के अंदर आके भूल जाऊंगी। तो मुनकर नकीर ने कहा कि इसका क्या हिसाब लेना। वो 42 साल की उम्र में फौत हुई थी, उनका इंतकाल 42 साल की उम्र में हुआ था। फिर उसने सवाल पूछा कि आपका वो कुर्ता कहाँ गया, तहज्जुद वाला जिसमें आपको कफन दिया था? कहा वो मुझसे अल्लाह ताला ने ले लिया है और मेरे अमाल के ख़जाने में रख दिया है। क़यामत के दिन वो कुर्ता भी मेरे अमाल के तराजू में तोला जाएगा और मुझे ये लिबास पहनाया हुआ है जो जन्नत का लिबास है। इसी तरह भी लोग मरते हैं, ये भी एक मौत है।